آپ اگر کوئی بزنس اونر ہیں اور آپ نے اپنا بزنس سے رسک کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، I would strongly recommend this seminar is for you. Please do register for this seminar and stay financially healthy. السلام علیکم. السلام اجاز صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، سب خیریت. سب سے پہلے اجاز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. I'll put few house rules and then come to the main topic. یہ سیشن جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، سرمایہ کی ٹیم اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے جو یوٹیوب اور دوسرے چینلز ہیں وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے آفٹر دا ویکینڈ. ہم ٹرائی کریں گے 1 گھنٹے میں اس کو کور کر لیں ٹاپک کو. And as usual, I will ask my questions during the first 30 minutes. And then آپ اپنے questions پوچھ سکتے ہیں. I'll open the floor for you. اگر آپ کا question ہے تو پلیز مائک کے آئیکن پہ کلک کریں and I'll make you speaker. جب آپ اسپیکر بن جائیں تو میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. میں آپ کا نام پکاروں گا and then you can unmute yourself and then start asking your questions. So آج کے جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں اجاز صاحب ہیں، محمد اجاز صاحب. اجاز صاحب فاؤنڈنگ سی او ہیں عارف حبیب ڈولمن ریٹ مینجمنٹ کے. اس سے پہلے اجاز صاحب نے مختلف بینکس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے آن سینئر positions such as regional head of the corporate banking group at Emirates NBD. اس کے علاوہ he had been head of the corporate and investment banking group at Silk Bank. So یہ ہے little bit introduction اجاز صاحب کا, and then I'll start with my first question. اجاز صاحب, کیا آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کیا ہوتے ہیں, کیسے آپریٹ کرتے ہیں, اور یہ ان میں انویسٹمنٹ کس طرح لل بٹ بیٹر ہو سکتی ہے دین ادر سیکٹرز؟ بہت شکریہ خضر بھائی آپ کا, اور آپ تمام یہ جو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں فورم پہ, آپ سب کا بہت شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ میں سمپل ورڈز میں اس پروسیس کو ایکسپلین کر سکوں, اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں ان کے جواب آپ تک پہنچا سکوں. میں کیونکہ ریٹس پر کام کر رہا ہوں تقریباً 2005 سے, تو مجھے تقریباً 18 برس ہو گئے ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہیں اپنی گفتگو میں جمپ کر رہا ہوں, تو اگر ایسا لگے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا پلیز. ریٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ زیادہ پیسے کا گیم ہے ریلیٹیولی, یعنی آپ کو سگنیفیکنٹ اماؤنٹ درکار ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے. اور دوسرا, جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ اس کی نیچر ان لیکوڈ ہوتی ہے, یعنی اگر آپ نے 2-5 کروڑ کا پلاٹ خرید لیا اور اب آپ کو 1 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, تو وہ 1 کروڑ روپے جنریٹ نہیں ہوتا 5 کروڑ کے ایسٹ سے, آپ کو پورا ایسٹ لیکویڈیٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ جو لیکویڈیٹی کا ایشو تھا اور جو لارج ٹکٹ کا جو چیلنج تھا, اس کو ایڈریس کیا ہے ریٹ کے اسٹرکچر سے, کہ آپ پراپرٹی کی اونرشپ کو یونٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اور یونٹ سے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ریٹ یونٹ سے, اور جو ایسٹ ہے وہ ایک ٹرسٹی کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے, اور جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو پرو ریٹ بیسس پہ یونٹس مل جاتے ہیں. سو کنسیپچولی مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم سارے جتنے ہمارے لسنرز ہیں اس وقت, وہ اگر میوچل فنڈ کے کانسیپٹ سے واقف ہیں تو یہ کانسیپٹ بالکل سمپل ہے. یہ کلوزڈ اینڈ میوچل فنڈ ہوتا ہے سمپل ورڈز میں. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میرا خیال ہے زیادہ تر جو ہمارے لسنرز ہیں دے آر اویئر آف میوچل فنڈز. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں کون سی ریٹس اویلیبل ہیں لسٹڈ اور نان لسٹڈ اسپیس میں؟ اچھا, پاکستان کا جو
ریٹ کا ریگولیٹری فریم ورک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر 2005 میں کام شروع ہوا تھا، اور پھر 2008 میں پہلی مرتبہ ریٹ ریگولیشنز آئے تھے، اور یہ جو ریٹ کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ ایس سی سی پی کے انڈر میں آتا ہے، اور یہ گریجولی ایوالو ہوا ہے، اور ہمارا گروپ اور دیگر دوسرے کچھ گروپس ہیں انویسٹمنٹ ریلیٹڈ، انہوں نے اس پر سگنیفیکنٹ کام کیا ہے، اور کام کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے میرا خیال ہے دنیا بھر میں لارجسٹ ایسٹ کلاس ہوگی۔ جب ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ آپشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو انویسٹیبل سائز ہے وہ تقریباً 90 ٹریلین پلس روپیز کا ہے، جبکہ جو بینکنگ سیکٹر کے ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ تقریباً 22 ٹریلین کے ہیں، اور جو ہماری کیپٹل مارکیٹ ہے وہ تقریباً 6 ٹریلین کی ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ اٹ سیلف از دی لارجسٹ ایسٹ کلاس۔ سو جب آپ ریئل اسٹیٹ کو ایز این انویسٹمنٹ کلاس کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کو ایلیجیبل کرنا انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس کا ایک ریگولیٹری فریم ورک اس طرح سے طے کرنا کہ اس میں انویسٹرز ایک میتھوڈیکل طریقے سے ایکسپوجر لے سکیں، تو اس سلسلے میں ایس سی سی پی نے بہت کام کیا، اور بتدریج جو ہمارے ریگولیٹری فریم ورک ہے ریٹس کا وہ امپروو ہوا ہے۔ 2008 میں ریگولیشنز آئے، پھر 10 میں امینڈمنٹس آئیں، 12 میں آئیں، پھر 2015 میں ریگولیشنز آئے، ابھی لیٹسٹ جو ہے 2021 نومبر میں ریٹ ریگولیشنز کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ آیا ہے، اور اس کے تحت ہم آپریٹ کرتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ریٹس جو ہیں یہ کلوزڈ اینڈ میوچول فنڈز ہیں، اور ان کو لسٹ ہونا ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، اور ہمارا جو لسٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں ریٹ فنڈ فارم کرنے کے 3 برس کے اندر، اس کا فائنینشیل کلوز اچیو کرنے کے 3 برس کے اندر اس کو لسٹ کرانا ہوتا ہے۔ تو ایز وی اسپیک 2 ریٹ فنڈز لسٹڈ ہیں، ایک ڈولمن سٹی ریٹ ہے جو رینٹل ریٹ ہے، اور ایک گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے جو کہ ڈیولپمنٹل ریٹ ہے۔ پاکستان میں جو ریٹ فنڈز ہیں ان کو ہم براڈلی 2 کیٹیگریز میں ڈالتے ہیں، ایک رینٹل فنڈز جس میں آپ بنی بنائی پراپرٹی کو ہم ایکوائر کرتے ہیں اور اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور رینٹل انکم جو ہوتی ہے اس کو ہم پرو ریٹ بیسس پہ انویسٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ اور جو ڈیولپمنٹل ریٹ ہے اس میں ہم ایک پلاٹ ایکوائر کرتے ہیں، اور اس پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن کر کے یا تو اس کو بیچ دیتے ہیں اور یا اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی جو گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے یہ بھی لسٹ ہو چکی ہے، اور اس میں ہم لوگ تقریباً 40,000 گز کے 5 پلاٹس ہیں، ان کے اوپر ہم اپارٹمنٹس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں۔ اس کی جو پروفٹ کی پروسیڈ ہوگی وہ ہم یونٹ ہولڈرز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ایز وی اسپیک تقریباً پاکستان میں کوئی 15-16 ریٹ فنڈز رجسٹر ہو چکے ہیں، ان میں سے 2 لسٹ ہو چکے ہیں، اور جو باقی 12-13 باقی ہیں ان کو 3 سال کے اندر لسٹ ہونا ہے۔ تھینک یو اعجاز صاحب۔ اعجاز صاحب، اگر تو رینٹل ریٹ ہے دیٹس لل بٹ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ، لیکن جو ڈیولپمنٹل ریٹ ہے وہ کس طرح ایک، فار ایگزامپل اگر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے جیسے یہ گلوب والا ہوا ہے، اور وہ پلاٹ لیتے ہیں، کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں، تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، بٹ اس ٹائم کے دوران ایک انویسٹر کیسے انٹر ہوگا یا ایگزٹ ہوگا اور اس کی ویلیویشن کیا ہوگی؟ وہ وہی ہوگی جیسے کہ باقی سٹاکس کی یا سیکیورٹیز کی مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے، اسی ریٹ پہ وہ لے گا اور اسی ریٹ مارکیٹ ریٹ پہ نکل جائے گا؟ جی، یہ جو ڈیولپمنٹل ریٹس ہیں یہ دنیا بھر میں بھی تقریباً ایک نیا کانسیپٹ ہے، بیکاز جو اسٹینڈرڈ ریئل اسٹیٹ بزنس ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ بنی بنائی پراپرٹی لیں، اس کو اگر ریفربش کرنا ہے تو کیا، ورنہ آپ نے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا اور رینٹل انکم کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا یونٹ ہولڈرز میں۔ یہ جو پلاٹ لے کے اس کو کنسٹرکٹ کر کے اس کو بیچنے کا جو پروسیس ہے یہ ریٹ کے موڈ میں کافی نیا ہے دنیا بھر میں بھی،
بیکاز اس طرح کے پروجیکٹس میں جو کنسٹرکشن کا رسک ہے وہ ایک موجود ہوتا ہے، اور وہ ریئل اسٹیٹ سے زیادہ انجینئرنگ کا چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ اور اس کی کنسٹرکشن اور اس پروسیس سے گزرنا. تو ایک تو ریئل اسٹیٹ بزنس کا رسک ہے، اس کے ساتھ آپ ایک انجینئرنگ کا رسک بھی ایزیوم کر لیتے ہیں. یہ جو 3 سال میں لسٹنگ والا جو کلوز ڈلا ہے ہمارے ریگولیشن میں، وہ بھی اسی وجہ سے ڈالا گیا کہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں وہ اس سٹیج پر مارکیٹ میں لائے جائیں، ان کو لسٹ کیا جائے جب ان کے رسک کا سگنیفیکنٹ پارٹ ایڈریس ہو چکا ہو، جیسا کہ گلوب ریزیڈنسی ریٹ کا تھا. یہ جو گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے، یہ جیسا میں نے بتایا کہ وہ 40,000 گز تقریباً زمین ہے، 5 پلاٹس ہیں، ان کے اوپر ہم اپارٹمنٹس کنسٹرکٹ کر کے بیچ رہے ہیں. وہ ٹوٹل جو ہیں تقریباً 1350 اپارٹمنٹس ہیں. ان 1350 اپارٹمنٹس میں سے تقریباً 70% جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہو چکے ہیں، اور جو اب بائرز کی پروسیڈ آ رہی ہے اس سے اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. سو وہ جو سیل والا رسک تھا وہ ایڈریس ہو چکا ہے، اور جو کنسٹرکشن والا پارٹ ہے وہ ابھی جاری ہے. اینڈ ایز وی اسپیک یہ والا پروجیکٹ جو ہے یہ زمین سے باہر آ گیا ہے، اور 5-6 فلور اس کے بن چکے ہیں آلریڈی. تو اب یہ جو یونٹس ہیں اس کو ہم نے لسٹ کرا دیا پچھلے سال، اور اب جو بھی انویسٹر ہے وہ اس کو اسٹاک مارکیٹ سے بائی کر سکتا ہے. صحیح. جو اس میں ڈیویڈنڈز آئیں گے، وہ ڈیویڈنڈز جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں ہیں وہ ہمیں کنزرویٹو ایسٹیمیٹس میں یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ وہ اپون کمپلیشن آئیں گے. آپ میری بات جی سمجھ جی رہے ہیں کہ اگر 5 سال کا پروجیکٹ ہے بالکل. تو آپ سمجھیں کہ 5 سال کے آخر میں وہ نفع تقسیم ہو جائے گا. لیکن جو بھی انویسٹر ہے وہ اس کو ایویلویٹ کر سکتا ہے پریزنٹ ویلیو ٹرمز میں یا آئی آر آر کی ٹرمز میں، جو بھی ٹول وہ انالیسس کے لیے یوز کرنا چاہے. جیسے یہ گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے، اس میں ہم آئی آر آر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 30-35% کا، تو وہ اچھا بہت ہیلدی ریٹرن بنے گا. لیکن کیش جو ہے وہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ وہ 4-5 سال میں آئے گا. صحیح صحیح. اور یہ جو ڈی سی آر ہے یہ آپ مینج کرتے ہیں اس کو؟ عارف حبیب جو ڈولمن. جو ڈولمن سٹی ریٹ ہے یہ رینٹل ریٹ ہے. جی یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہت اچھا ریئل اسٹیٹ ایسٹ ہے. جو لوگ کراچی سے واقف ہیں، ساحل سمندر پر ڈولمن مال، اس کا یہ مال اس کا پارٹ ہے، اور ہاربر فرنٹ ایک آفس بلڈنگ ہے جس میں بہت اچھے ٹیننٹس ہیں، وہ اس کا پارٹ ہے. اور یہ 2015 میں ہم نے اس کو لسٹ کرایا تھا. اور اس کی جو پراپرٹی مینجمنٹ کا پارٹ ہے، یعنی جو اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، اس کی مینٹیننس، سیکیورٹی، یہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں، اس کے لیے ایک پراپرٹی مینیجر اپوائنٹ کیا ہوا ہے ہم نے، جو ہماری ہی گروپ کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈولمن ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ. تو ڈریم اس کو پراپرٹی مینجمنٹ کے حوالے سے مینج کرتا ہے، اور ہماری جو کمپنی ہے ریٹ مینجمنٹ کی کمپنی، وہ اس کے ریٹ مینجمنٹ کے فنکشنز پرفارم کرتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو ڈی سی آر کو میرے خیال ہے 5 سال ہو گئے ہیں لسٹ ہوئے، لیکن جی 8 برس ہو 8 گئے ہیں سر، ماشاء اللہ. ٹائم بھاگا جاتا ہے. یس ماشاء اللہ. لیکن مارکیٹ میں اور رینٹل ریٹس کیوں نہیں آئے اس اسپیس میں؟ کیا یہ بزنس ماڈل جو ہے وہ اتنا پروفٹیبل نہیں سمجھا جاتا، یا کیوں نہیں آئے لسٹڈ اسپیس میں اسپیشلی؟ ریٹس میں اگر میں آپ کا تھوڑا وضاحت کر سکوں، جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ صحیح معنوں میں ایک مدر بزنس کہنا چاہیے. یعنی زمین کے معاملات، انفراسٹرکچر کے معاملات، ٹرنک انفراسٹرکچر کے معاملات، یوٹیلیٹیز کے معاملات، ٹائٹل ڈاکیومنٹس کے معاملات، ٹیکسیشن کے معاملات، فائنینسنگ کے معاملات، لیگل آسپیکٹس ان کے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک سائیکل ہے جو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. جب ہم لوگوں نے ریٹ پر کام شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کو 4 ریگولیٹری فرنٹ پہ کام کرنا تھا. یعنی جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. سو جو ریئل اسٹیٹ کے ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں اور جو ٹائٹل کے معاملات ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. جو ریٹ ریگولیشنز ہیں وہ ایس سی پی کے انڈر میں آتے ہیں. جو فائنینسنگ کا پارٹ ہے وہ ایس ڈی پی کے اسٹیٹ بینک کے انڈر میں آتا ہے.
اور جو انکم ٹیکس کا معاملہ ہے وہ ایف بی آر کے انڈر میں آتا ہے. تو آپ کو 4 ریگولیٹری اتھارٹیز کو آن بورڈ کرنا تھا. تو اس میں ہم کو چیلنج آیا اور ٹائم لگا. پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے بہت عرصے سے جس کو میں کہتا ہوں نیب زدہ معاملہ وہ بن گئی ہے سوسائٹی. یعنی جو بیوروکریٹس ہیں یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں وہ نیب کے پرابلمز میں نہیں آ جائیں یا جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ایک زمانے میں بہت تھا اس میں نہیں آ جائے. تو تمام چیزیں ریگولیٹری جو ہم کام کرنا چاہتے تھے اس کو بہت سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے بہت عرصے سے. تو پاکستان میں کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے زیادہ. سو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایکسٹرا ڈوز آف پیشنس اور پرسیویرنس. سو جب ہم 2015 میں پہلی ریٹ لے کر آئے تو انکم ٹیکس کے معاملات میں کچھ چینجز کر دی گئی جس کی وجہ سے ریٹ کا لانا امپاسبل ہو گیا تھا. پھر اس کو ٹھیک کرتے کرتے ہم کو ٹائم لگ گیا اور 2021 کے بعد ایکچولی ریٹس ریوائیو ہوئے ہیں. اور یہ جو میں 15-16 ریٹ فنڈز کی بات کر رہا ہوں یہ سب 2021 کے بعد آئے ہیں. یعنی 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر یہ سب فنڈز آئے ہیں. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ معاملات آگے چلیں گے. صحیح ہے، صحیح ہے. اعجاز صاحب یہ ٹیکس، اگر میں آپ کو باک ڈاؤن نہیں کر دوں نو ایسا شور. کہہ کے کہ ابھی بھی جو ہے ایک ایف بی آر نے اس بجٹ میں ایک چیز ایسی وہ کر دی ہے کہ اس کے پیچھے اب ہم بھاگ رہے ہیں کہ اس کو سیدھا کیا جائے تاکہ نئی ریٹس کے آنے میں پرابلم نہیں ہو. جی جی. اعجاز صاحب جو ٹیکس ریلیٹڈ ایشو کا کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا ہے بیک گراؤنڈ؟ وائی ڈو یو تھنک دیٹ دس سیکٹر شوڈ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی دین ادر کمپنیز؟ دیکھیں ہر سیکٹر میں نا کچھ ایک پیکولیرٹیز ہوتی ہیں. یعنی سرکار کے پاس کسی سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کا کیا ٹول ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی ٹول ہوتا ہے کہ آپ اس میں فسکل انسینٹیو دے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں بجلی گھر لگیں تو آپ کیا کر سکتی ہے سرکار؟ وہ ایک ہی کام کر سکتی ہے کہ وہ پالیسی لاتی ہے، پاور پالیسی، اور اس میں وہ بجلی گھروں کے ٹیکس ریٹ کو کم کر دیتی ہے فار ایگزامپل. یا آپ اگر آئی پی پی سے ڈیویڈنڈ کمائیں گے تو اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے یا جو فائنل ٹیکس ہے اس کا ریٹ کم کر دیا انہوں نے 7.5%. آر یو آل ود می نا؟ یا تو جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں جو ٹول ہوتا ہے وہ بس یہی ہوتا ہے کہ یا تو وہ اس کو سستی فنڈنگ دے دے یا وہ اس کو ٹیکس انسینٹیو دے دے. تو یہی 2 کام کر سکتی ہیں. لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ایک بڑا ایشو ہوا کہ جو فارمل سیکٹر نہیں بنائی ہے ابھی تک، یہ انفارمل سیکٹر کہلاتا ہے. یعنی اوور ویلمنگلی اس میں انفارمل سیکٹر پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ ریگولیٹری فریم ورک اپنا اسٹڈی کریں گے تو اس سیکٹر کو کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں دیا ہوا. لیکن آپ نے یہ کامن ڈسکشن سنی ہوگی کہ سب لوگ بولتے ہیں کہ ابھی ایگریکلچر کو بھی ٹیکس کریں، ریئل اسٹیٹ کو بھی ٹیکس کریں. تو جو ہمارے ویل نون سرکلز ہیں ایون ان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے کیا. یعنی جو پراپرٹی ڈیلر ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے اس کو بھی ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس بول رہے ہیں. جو لوگ فائلوں میں خرید و فروخت کر رہے ہیں اور سٹا کھیل رہے ہیں اس کو بھی ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس بول رہے ہیں. جو لوگ پلاٹ لے کے ڈیولپ کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس بول رہے ہیں. اور جو لوگ بنی بنائی پراپرٹی لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس بول رہے ہیں. اور جو لوگ ریٹ کے سٹرکچر میں کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس بول رہے ہیں. سو جو انڈرسٹینڈنگ ہے سیکٹر کی وہ بہت محدود ہے. اور جو فارمل فائنینس ہے یعنی جو فائنینس بینکوں کے ذریعے بزنسز میں جاتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو نہیں مل سکا. پاکستان میں مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ دنیا بھر میں لوئسٹ ہے. میرا خیال ہے کہ جو میں نے ورلڈ انڈیکس دیکھا تھا ورلڈ بینک کا کمپائل کیا ہوا، ہم سے نیچے جو اگر کوئی کنٹری آتی تھی تو یا تو میرا خیال ہے افغانستان تھی یا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو تھا جس کو ڈی آر کانگو بولتے ہیں. یعنی اتنا لو ہے ہمارا مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 0.5 ہے یا 0.8 ہے.
تو فارمل فائنینس نہیں آیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، اور انفارمل سیکٹر آپریٹ کرتا ہے. انفارمل سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس کو مینج نہیں کرتا، وہ ٹیکس کو ایویڈ کرتا ہے. سو ٹیکس ایویژن نے اس بزنس کی پرسپشن کو ڈسٹروائے کر دیا. اگر آپ ریگولیشنز پڑھیں گے تو اس بزنس کو کوئی ایگزمپشن حاصل نہیں ہے. آپ کے اوپر انکم ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے، آپ پر سیلز ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے، آپ کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے، آپ پر ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی ہیں، ایڈوانس ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے، سپر ٹیکس بھی لاگو ہوتا ہے، سب ٹیکس لاگو ہوتے ہیں. لیکن جو انفارمل سیکٹر ہے، کیونکہ ڈاکیومنٹیشن کا فقدان ہے، تو انفارمل سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس ایویڈ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے ایک پرسپشن بن گئی کہ یہ سیکٹر جو ہے یہ ٹیکس پے نہیں کر رہا ہے. تو جو کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو وہ یہ ہے کہ وہ اس سیکٹر کو ڈاکیومنٹ کرے، اور ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ایک ہی ٹول ہے اویلیبل، وہ ہے ریٹس کا. تو وہ ریٹس کو پروموٹ کریں گے تو وہ ڈاکیومنٹ ہو جائیں گے، بیکاز ہم سارا کام جو کرتے ہیں وہ بائی دا بک کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹرسٹی ہے ایک انوالو، جو ٹرسٹی ہے وہ ایک لائسنسڈ اینٹیٹی ہوتی ہے بائی ایس سی سی پی، جیسے سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی ہے. تو وہ کوئی دو کتابیں نہیں مینج کر سکتی. اور ہم آڈٹ کرواتے ہیں، ہم ریٹنگ کرواتے ہیں، ہم ایس سی سی پی کو رپورٹنگ کرتے ہیں، آل دیٹ تھنگ گوز آن. تو وہ ڈاکیومنٹیشن نہ ہونا پرسپشن کو ڈسٹروائے کر رہا ہے بزنس کے. تو آج کل ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ یہ چیز کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بزنس فارمل سیکٹر میں ہو اور ڈاکیومنٹڈ ہو، تو اس سے یہ بزنس جو ہے یہ بہتر ہوگا. سو ٹیکس کی ٹرمز میں جو ہمیں چیلنجز تھے، اگر میں دوبارہ لسٹ ڈاؤن کروں تو ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز بہت ہائی تھے پاکستان میں. یعنی جب آپ ٹرانزیکشن کرتے تھے تو تقریباً 5 سے 7% آپ کو ٹرانسفر ٹیکس لگ جاتا تھا. اور وہ ٹرانسفر ٹیکس جو ہے آپ ایویڈ کر سکتے تھے بہت آسانی سے اگر آپ ایف بی آر ریٹ پہ ٹرانزیکشن رپورٹ کر دیں اور ایکچوئل ٹرانزیکشن ویلیو کو ڈسکلوز نہیں کریں. تو لوگ یعنی 1000 روپے کی چیز خریدتے تھے اور اس کو 200 روپے رپورٹ کر کے ٹیکس پے کرتے تھے، تو وہ 800 روپے جو ہیں وہ آؤٹ آف دا بکس رہتے تھے. تو ریٹ کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ 1000 کی ٹرانزیکشن کو 200 ڈکلیئر کرے، تو وہ 1000 ہی ڈکلیئر کرتا تھا. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے پروونشل گورنمنٹس کو جا کے یہ پریزنٹیشنز دیا ہے اور انہوں نے اس کو سن لیا اور ریشنلائز کر دیا. اور اس سلسلے میں ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے، آئی ایف سی نے، اے ڈی بی نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا. اور اب ہمارے جو ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں وہ بہت ریشنلائز ہو گئے ہیں. تو یہ والا ایشو جو ہے وہ ایڈریس ہو گیا ہے. جو انکم ٹیکس ہے وہ وہی ہے جو باقی سارے بزنسز پہ ہے، تو وہی چل رہا ہے. صحیح ہے. اجاز صاحب کمنگ بیک ٹو ڈی سی آر، جی میرا خیال ہے اس کا جو فری فلوٹ ہے دیٹس اباؤٹ 25%. تو پہلے یہ کہ اس کا فری فلوٹ اتنا کم کیوں رکھا ہے، کوئی انکریز کرنے کا ان کا پلان ہے کہ نہیں؟ دوسرا فیوچر پلانز کیا ہیں؟ ابھی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ صرف 2 پراپرٹیز ہیں ڈی سی آر کے پاس، کوئی اور پراپرٹی ایڈ کرنے کا پلان ہے؟ جی، جو ریٹ کے اسٹرکچر کی ایک اور اچھی اسٹرینگتھ ہے جو ریگولیٹری فریم ورک کی، کہ اس میں جو انویسٹر کا رسک اسیسمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. یعنی جس نے ڈولمن سٹی ریٹ کا یونٹ خریدا اس کو معلوم ہے کہ وہ ان 2 پراپرٹیز میں حصے دار بننے جا رہا ہے، اور ان 2 پراپرٹیز سے جو رینٹل انکم آئے گی وہ اس کو ملے گی. تو اس قسم کے جو انسٹرومنٹس ہیں یہ بہت سوٹ کرتے ہیں جو جیسے پینشن فنڈز ہوتے ہیں یا جیسے یہ انڈاؤمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، ان کو یہ بہت سوٹ کرتا ہے، بیکاز وہ لوگ لانگ ٹرم بانڈز خریدتے تھے اور وہ لانگ ٹرم بانڈز جو ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ رسک کو ایکسپوز ہوتے تھے، اور بائی دا ٹائم بانڈ میچور ہوتا تھا تو ان کی جو پرنسپل کی جو پرچیزنگ ویلیو تھی وہ سگنیفیکنٹلی ڈسکاؤنٹ پہ آ چکی ہوتی تھی بیکاز آف انٹرسٹ ریٹس. اور اس کے بعد جب آپ کے پاس لیکوڈیٹی واپس آ گئی، جیسے کہ آپ نے 10 سال کا بانڈ خریدا اور 10 سال کے بعد جب آپ دوبارہ بانڈ خریدنے گئے تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو ایکسپوز ہوئے،
کہ وہ 10 سال کے بعد کیا انٹرسٹ ریٹ ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس قسم کے اداروں کے لیے ریٹ کا انسٹرومنٹ بہت سوٹ کرتا تھا کہ آپ نے پراپرٹی میں حصہ لے لیا اور پراپرٹی کی انکم جو ہے رینٹل انکم وہ آپ کو مل رہی ہے اور رینٹس جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں اور یہ بہت اچھا انفلیشن ہیج پروو ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ. تو وہ آپ کے ہر سال جو ہے وہ آپ کے رینٹل انکم انکریز ہوتی ہے اور اس سے آپ انفلیشن کے اگینسٹ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ڈولمن سٹی ریٹ جب ہم نے لانچ کیا تھا تو ہم نے 10% کی ایلڈ پہ لانچ کیا تھا اور آج اس کا جو ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے وہ فیس ویلیو پہ تقریباً 17% ہے. سو وہ پچھلے 8 سال میں بڑھ کے 17% ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ آنے والے سالوں میں اور بھی بہتر ہو جائے گا. تو یہ اس میں جانے کا انٹرسٹ ہے اور نئی پراپرٹیز کو ایڈ کرنا پہلے تو لیگلی پاسبل نہیں تھا لیکن ابھی جو نئے ریٹ ریگولیشنز ہیں اس میں یہ پاسبل ہو گیا ہے اور اس میں اگر کوئی اچھی اپرچونٹی ملی جس سے ڈی سی آر کی ویلیو انہینس ہونے میں ہمیں پراپرٹی ایڈ کرنے کا سینس بنا تو وہ ہم کریں گے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو نیچر آف پراپرٹی ہوتی ہے اس کا ایک فنڈ بنا لیتے ہیں. جیسے ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا تھا تو ہم نے گلوب ریزیڈنسی ریٹ بنا لیا. ہم یہ پراپرٹی ڈولمن سٹی ریٹ میں بھی ایکوائر کر سکتے تھے لیکن ایسا کرنے سے ڈولمن سٹی ریٹ کا رسک پروفائل چینج ہو جاتا تو ہم نے اس کا رسک پروفائل چینج نہیں کیا. ہم نے ایک نیا ریٹ فنڈ بنا لیا تاکہ انویسٹرز جو چاہیں وہ نئے فنڈ کے اندر یونٹس بائی کر لیں. تو یہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک بہت اچھا آسپیکٹ ہے ریٹس کا. تھینک یو اجاز صاحب. اجاز صاحب یہ ایکسپیکٹ کرنا پاکستان میں تو میرا خیال ہے مائی کوشچن may not make sense بٹ اگر ہم یو اے ای میں دیکھیں دیر از اے اسٹیک پراپرٹی جو کہ ایک کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے فار ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. سو اگر میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں تو آئی ڈونٹ نو دیٹ somebody has referred بٹ ان کی لسٹنگ یا ڈیٹیلز کہتی ہیں کہ ایون 500 درہم سے میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتا ہوں اور ان کی جو ویلیو آف پراپرٹیز ہے ابھی تک شاید 165 ملین تک ہے ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا ہوں. تو پاکستان میں اوور آل ریئل اسٹیٹ لوگوں کو پسند بھی بڑا ہے. آپ نے بھی بتایا کہ بہت زیادہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. تو اس طرح کا کوئی کسی کا پلان آپ نے کبھی سنا ہے kind of digital platform where people can go and just invest little bit money they have or they want to? جی بس پاکستان ٹائم کی ٹرمز میں بھی دیکھیں نا تو ہم لوگ پیچھے ہیں کافی دنیا سے ایسا لگتا ہے. یعنی ہم 10-20-50 سال پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے. تو یہ چیزیں آئیں گی پاکستان میں لیکن ابھی آپ دیکھیں نا پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں کوئی 2.5-3 لاکھ انویسٹرز ہیں. یعنی 20-22 کروڑ کے ملک میں 2.5-3 لاکھ انویسٹرز تو آلموسٹ زیرو ہی ہوئے. اور اس میں اگر آپ ایکٹیو انویسٹر ڈھونڈیں گے تو میرا خیال ہے وہ تو شاید فیو تھاؤزنڈز ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے 50,000 ہوں گے یا 25,000 ہوں گے. سو پاکستان ہیز ٹو گو اے لانگ وے. ابھی تو ہم گریجولی چھوٹی ٹرانزیکشنز میں آئیں گے. چھوٹی ٹرانزیکشنز میں کیونکہ جو فکسڈ کاسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کور نہیں ہوتا تو ابھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ریٹ کا فنڈ سائز ہے اس میں جو بلین پلس کی پراپرٹیز ہوں ان کو لانا چاہیے. اور جو ریٹ کا ہمارا موڈ ہے وہ یہی سب کچھ آفر کر رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی stake.com یا جی ایس اسٹیک. لیکن ابھی اس چھوٹے اسکیل پہ ابھی ہم نے آپریٹ کرنا شروع نہیں کیا ہے کیونکہ ریٹیل انویسٹرز ابھی ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں. صحیح. اور یہ جو ڈولمن سٹی ریٹ کا جو 25% کا آپ دیکھتے ہیں فری فلوٹ وہ بھی اس لیے 25% کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کو 25% آئی پی او کرنا ہے. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو 25% ہے اس کا 95% جو ہے وہ لارج ٹکٹ انویسٹرز کے پاس ہے. میوچل فنڈز ہیں, بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں. جو جینوئنلی ریٹیل انویسٹر ہے یعنی کہ تھیوریٹیکلی تو جس کے پاس 5,000 روپے ہیں
یا 6,000 روپے ہیں، وہ بھی ڈی سی آر کا یونٹ ہولڈر بن سکتا ہے، یعنی کہ 500 یونٹ خرید لے اور وہ 13-14 روپے کا ہے تو 6,500-7,000 روپے دے اور وہ یونٹ ہولڈر بن جائے۔ لیکن اس طرح کے جو یونٹ ہولڈرز ہیں ان کا نمبر تو ہے، تو 5,000 ہوں گے یا 5,500 ہوں گے، لیکن جو ان کا شیئر ہے ان دا ٹوٹل پراپرٹی وہ بہت کم ہے، وہ 2-5% سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ریٹیل انویسٹرز ہمارے ہاں ایکٹیو ہو نہیں سکے ہیں۔ صحیح، تھینک یو اعجاز صاحب۔ اعجاز صاحب، اگر میں انٹرسٹڈ ہوں اس سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے، تو جو پوٹینشیل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے مجھے یا کوئی بھی ہمارے جو ریٹیل انویسٹر ہیں ان کو کون سے فیکٹرز کنسیڈر کرنے چاہیے، یا کون سے جو فنینشیل انڈیکیٹرز ہیں، پرفارمنس میٹرکس ہیں، وہ یوز کر کے انالائز کرنی چاہیے ان کی فنینشیل ہیلتھ یا پروفٹیبلٹی یا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے لیے، اف یو ہیو این ایڈوائس فار اس؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا ایک مزاج ہے چھوٹا سا، میں ایسا گلا تو نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک مزاج ہے ہمارا کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں چیزوں کو، یعنی یہ بہت کامن ایک نیشنل ہیبٹ ہے۔ اور میں جب دنیا میں گھومتا ہوں، باہر لوگوں سے ملتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹینڈنسی اور ابیلٹی ٹو ریڈ اینڈ کمپریہینڈ وہ بہت ویک ہے۔ اور یہ جو انویسٹمنٹ کا بزنس ہے یہ ہے تھوڑا مائنڈ ریلیٹڈ بزنس، یعنی آپ کو اس میں تھنکنگ پروسیس انوالو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو چیزیں ریڈ کرنی پڑتی ہیں۔ سو میں تو آئی بی ایم میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی جاتا ہوں، تو وہاں میں نے نوٹ کیا کہ وہاں اسٹوڈنٹس بھی بکس نہیں پڑھتے، وہ بھی تکے مار رہے ہوتے ہیں، you know what I mean؟ ایسا ایک مزاج بنا ہوا ہے قومی۔ تو انویسٹمنٹ کا جو بزنس ہے یہ سوچ سمجھ کے کرنے والی ایکٹیویٹی ہے اور اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ سو پہلے تو ریئل اسٹیٹ کے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ میں سٹہ کھیلنا ہے وہ آسان ہے، بٹ وہ سٹہ ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے۔ ہم ریئل اسٹیٹ کا بزنس اس کو بولتے ہیں کہ جو پراپرٹی اگر آپ نے پلاٹ لیا تو اس کے اوپر آپ کے پاس کنسٹرکشن پلان ہونا چاہیے اگلے 5-8 سال میں۔ آپ نے پلاٹ لے کے رکھ لیا اور اس لیے سٹہ کھیلا کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی تو میں بیچ کے نکل جاؤں گا، تو اس کو ہم ریئل اسٹیٹ نہیں بولتے، اس کو ہم اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی بولتے ہیں۔ سو جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی بنی بنائی پراپرٹی لیں، اس کو رینٹ آؤٹ کریں، اس کو ری ڈیزائن کریں، اس کو ریفربش کریں، یا آپ اس کو پلاٹ لیں اور پلاٹ کے اوپر کچھ کنسٹرکٹ کر کے بنائیں، اس کو بیچیں یا اس کو رینٹ آؤٹ کریں۔ تو یہ دو ایکٹیویٹی، یعنی بلڈ ٹو رینٹ اور بلڈ ٹو سیل، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے ریئل اسٹیٹ کا کام۔ اب جب آپ ریئل اسٹیٹ کے کام میں انوالو ہوں تو آپ کے پاس 3 سٹیجز ہیں انوالو ہونے کے۔ نمبر 1، آپ پروجیکٹ کے اسپانسر بن جائیں اوریجنلی، اس کے لیے آپ کے پاس لارج ٹکٹ انویسٹمنٹ ہونی ضروری ہے اور اس میں رسک تھوڑا ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو اپروول کا پروسیس ہے اور جو ہمارے ٹائٹل کی کلیئرنس کا پروسیس ہے وہ تھوڑا کمبرسم ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ محنت جان جوکھوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ریٹرنز اچھے ملتے ہیں۔ جو دوسرا سٹیج ہے ریئل اسٹیٹ میں انوالو ہونے کا، وہ ہمارا ہے کہ ہم ان پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں جن کے اپروولز ہو چکے ہیں، ان کا پلان آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس لوکیشن پہ اس پلاٹ پہ یہ ڈیولپر یہ چیز بنانے جا رہا ہے اور یہ اس کی پرائسنگ ہے، تو ہم اس کو بکنگ کے سٹیج پہ اس میں انویسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم کو وہ بھی اچھا ریٹرن ایلڈ کرتا ہے۔ تیسرا سٹیج جو ہے انویسٹمنٹ کا وہ یہ کہ پراپرٹی بن گئی ہے اور اب آپ اس کو خرید کے رینٹ آؤٹ کر دیں، اور اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے جو ڈالمن سٹی ریٹ کا ماڈل ہے وہ بہت اچھا ہے۔ جب وہ بلڈنگ بن گئی، پورے پروسیس سے گزر گئی اور وہ رینٹ آؤٹ ہو گئی، اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ کتنا رینٹ آ رہا ہے، کون کون ٹیننٹ ہے، تو پھر آپ نے اس کا یونٹ بائی کر لیا اور اس سے ڈیویڈنڈ انکم آنا شروع ہو گئی، اور جوں کرائے بڑھے اسی طرح سے آپ کی رینٹل انکم بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔
تو اگر میں اپنی پوری لمبی بات کے سمری بناؤں کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹر بننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی رسک پروفائل اور آپ کا ٹکٹ سائز وہ آپ کو کیا الاؤ کر رہا ہے. اگر آپ کی رسک پروفائل بہت کنزرویٹو ہے تو آپ کو رینٹل ریٹ میں جانا چاہیے. اگر آپ کی رسک پروفائل تھوڑی بہتر ہے یعنی آپ تھوڑے اگریسو ہو سکتے ہیں اور ٹکٹ سائز آپ کا تھوڑا بڑا ہے تو آپ کو جو پروجیکٹس لانچ پہ آئیں ان میں جا کے انویسٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ٹکٹ سائز تھوڑا اور بڑا ہے اور آپ کی رسک ایپیٹائٹ بہتر ہے تو آپ کو پروجیکٹ کے انیشیشن اسٹیج پہ جا کے کسی کنسورٹیم کا پارٹ بن جانا چاہیے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ 3 کیٹیگریز میں ہمیں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس میں فال کر رہے ہیں. صحیح, تھینک یو. اچھا, جس کے بھی کوشچنز ہے پلیز کلک آن دا مائک آئیکن اینڈ آئی ول میک یو اسپیکر. اجاز صاحب, مے بی دس کین بی اے لٹل بٹ ریپیٹیشن, بٹ اگر آپ سمرائز کر کے ایز اے لاسٹ کمنٹ کر دیں, واٹ از یور ایڈوائس اور ریکمنڈیشن فار دا ریٹیل انویسٹرز جو کہ اس سیکٹر میں انٹرسٹڈ ہیں ٹو انویسٹ؟ جی, اس میں میری سب سے پہلی تو ان کو یہ بتانا ہے کہ ریئل اسٹیٹ نفع بخش انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. اور پاکستان کی جو ڈیموگرافک یا جو کلچرل یا جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ سارے اس بزنس کو سپورٹ کرتے ہیں. بڑی پاپولیشن ہے, سپلائی لمیٹڈ ہے اور ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بڑھتی رہیں گی بیکاز ڈیمانڈ ہے اور اس میں نفع ہوتا رہے گا. اب آپ کو جب ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو جو سب سے اسٹرکچرڈ انسٹرومنٹ ہے وہ ہے ریٹس کا انسٹرومنٹ. اور ریٹس کے انسٹرومنٹ میں انوالو ہونے کے لیے اب ہم ریٹیل انویسٹرز کی بات کریں تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ ریٹیل انویسٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کہ ان کا انویسٹمنٹ سائز کیا ٹکٹ سائز کیا ہوتا ہے. وٹ آئی کنسیڈر ریٹیل از جیسے میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ لنک نہیں ہیں, وہ خود ٹریڈ بھی کر رہے ہوں گے, وہ خود نہیں یعنی یہ کہ وہ 1 کروڑ روپے لگا رہے ہیں یا وہ 10 کروڑ روپے لگا رہے ہیں, اس طرح سے آپ نے کچھ ڈیفائن کیا ہوا ہے؟ نو ریٹیل سے دیکھیں وہ ہائی ورتھ بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, میں نے اپنے ایسے مائنڈ میں ایسا سوچا ہوا ہے جی, کہ جو آدمی 2 کروڑ روپے تک انویسٹ کرتا ہے ہوں, یعنی 5,000 روپے سے 2 کروڑ تک جو آدمی انویسٹ کرتا ہے اس کو ہم ریٹیل سمجھ لیتے ہیں. ایکسیلنٹ, ٹھیک ہے, اور جو 2 کروڑ سے اوپر انویسٹ کر سکتا ہے اس کو ہم ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول یا ہم اس کو کوالیفائڈ انویسٹر سمجھتے ہیں. صحیح صحیح, سو جو تو ریٹیل انویسٹرز ہیں ان کو پاس 2 آپشنز ہیں کہ جو ریٹ لسٹ ہو جائے وہ اس کا یونٹ خرید لیں. اور جیسا میں نے بتایا ابھی 2 ریٹس لسٹڈ ہیں اور ابھی تقریباً 12-13 ریٹس جو ہیں وہ اگلے 1-1.5 سال میں لسٹنگ کے لیے آئیں گے. تو ان کے لیے تو جو بیسٹ چوائس ہے کہ وہ یہ کر لیں. دوسرا ان کے لیے ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریٹ کے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں جیسے گلوب ریزیڈنسی ریٹ کا پروجیکٹ ہے, جیسے اور باقی ریٹس کے پروجیکٹس ہیں, ان کی جو یونٹس ہیں یعنی ان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں انویسٹ کر دیں. وہ ان کے لیے جو اپروول کا پروسیس ہے, جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو ڈاکیومنٹیشن ہے, جو اسکروٹنی ہے, وہ سب ہوئی ہے. تو آپ سیکیورڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو نان ریٹ پروجیکٹس. اور جو ہمارے وہ انویسٹر جو 2 کروڑ سے زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ ہاؤسز کو اپنی ڈیزائر سے مطلع کریں اور جو بھی ان کے انویسٹمنٹ ایڈوائزرز ہیں وہ انیشیشن فیز پہ ان کو پروجیکٹس دکھائیں. جو انیشیشن فیز پہ ہم پروجیکٹس لے کر آتے ہیں اس میں IRR جو ہے وہ 40% پلس کے بنتے ہیں لیکن اس میں ایسوسیٹڈ رسکس بھی ہوتے ہیں. صحیح صحیح. Any questions from the audience? So far, I don't see any questions. Maybe the sector is a little bit niche. جی
یس محسن خالد صاحب. اچھا محسن خالد صاحب کو میں اسپیکر بنا رہا ہوں. مین ٹائم ایک کویسچن آیا تھا اعجاز صاحب. DCR was listed at 11 per unit and now it's around 13.95. Property prices have more than doubled. Why do you think despite increase in rental value, higher yield, the unit pricing has not improved? Also, what is their annual projection of increase in rent? یہ جو ریٹ یونٹ ہے یہ آپ کی پرو ریٹ اونرشپ ہے ان دا پراپرٹی. تو وہ جو ریٹ کا یونٹ ہے اسے ریفلیکٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر ہم نے ڈولمن کی پراپرٹی کو 100 روپے کا ویلیو کیا ہے اور 100 یونٹس ایشو کیے ہیں تو ایک یونٹ کی ویلیو 1 روپیہ ہونی چاہیے. رائٹ. صحیح. پاکستان میں جو رینٹل کا بزنس ہے میرا خیال ہے پاکستان probably would be the only few countries if any other جس میں رینٹل yield جو ہے وہ رسک فری ریٹ سے بھی نیچے ہے. یعنی آپ میری بات سمجھ لیں کہ اس وقت آپ PIB خریدیں 5 سال کا تو شاید آپ کو 13-14% کی yield مل رہی ہوگی. لیکن اگر آپ ریئل اسٹیٹ خریدیں گے تو آپ کی yield 4 سے 6% سے اوپر نہیں ہوگی. تو یہ ایک انوملی ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. اگر مارکیٹ ایجوکیٹڈ ہے اور لٹریٹ ہے تو پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کے انویسٹرز ہیں وہ الگ ہیں, اور وہ انویسٹرز جو انٹرسٹ ریٹ سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں وہ الگ ہیں. اس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ہیں وہ اکثر آؤٹ آف سنک آپ کو فیل ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ ویلیویشن دیکھیں آپ کو کبھی لگے گا کہ ہماری ریئل اسٹیٹ اوور ویلیوڈ ہے. فار ایگزامپل میں ایک نمبر نکالتا ہوں کہ آپ کی ایوریج انکم کا کتنے ملٹیپل ہے گھر کی ویلیو, تو وہ پاکستان کا نمبر بہت ہائی آئے گا کیونکہ ریئل اسٹیٹ ان یوزلی ایکسپینسو ہے اور رینٹل ییلڈ اس کی جو ہے وہ رسک فری ریٹ سے بھی نیچے ہے جو کہ انوملی ہے. تو جو ڈولمن سٹی ریٹ ہے اگر آپ اس کی دیکھیں گے نیٹ ایسٹ ویلیو تو میرا خیال ہے وہ تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے, اس لیے کہ مارکیٹ کو معلوم نہیں ہے کہ ریٹ یونٹس کیا ہے. وہ جو مارکیٹ کے انویسٹر ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یونٹ خرید کے آپ کو کرایہ ملے گا صرف, اور کرایہ کیونکہ آپ کو ملے گا آج کے دن 17% اور جو ڈسکاؤنٹ ریٹ چل رہا ہے وہ 22% پلس چل رہا ہے, تو اس کی ویلیو انہوں نے 13 روپے پہ کی ہوئی ہے. اگر وہ ریئل اسٹیٹ ویلیو میں اس کو کمپیئر کریں تو اس کی ویلیو 26 روپے ہونی چاہیے. بیکاز اگر آج آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ ایک آفس بلڈنگ خریدیں تو جو آپ کو رینٹل ییلڈ ملے گی وہ 6% سے زیادہ نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ ڈولمن کا شیئر خریدیں گے, یونٹ خریدیں گے, تو آپ کی ییلڈ جو ہے وہ 12-13% ملے گی. سو وہ ڈولمن کا جو یونٹ ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے اس آسپیکٹ کی وجہ سے, کیونکہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ہیں وہ الگ ہیں اور جو ہمارے فائنینشیل مارکیٹ کے انویسٹرز ہیں وہ الگ ہیں اس وجہ سے. صحیح. محسن صاحب پلیز گو اہیڈ, unmute yourself. جی جی تھینک یو فار دی اپرچونیٹی. آئی ریلی انجوائے دا ڈسکشن. میں بس یہ جاننا چاہ رہا تھا, میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی ریٹ اسٹرکچر سے تھوڑا ہٹ کے جنرلی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ڈسکس. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جو IRR ہے آن نیو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر از کلوز ٹو 40%. Now, I think one of the key challenges in Pakistan is from a real estate investor's perspective is that there are very few businesses in the country جہاں پہ کسی بھی انڈسٹری کے اندر بلکہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ اتنا ہائی IRR ملے. اگر IRR اتنا ہائی ہو 40% اور اس کے اوپر آپ جو نارمل ٹیکسیشن رجیم ہے آپ اگر فل, اینڈ دس از ون آف دا ریزنز وائی آئی فیل کہ لوگ جو وہ سارا پروسیس ہے اس ملک میں جو کرتے ہیں کہ جی انڈر ویلیو ڈکلیئر کرتے ہیں, پھر اس کے اندر اس کی وجہ سے پھر آپ کارپوریٹائز نہیں ہو سکتے, اس کی وجہ سے سارا اسٹرکچر, سارا جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, پراپرٹی مارکیٹ ہے, وہ انڈاکیومنٹڈ ہے, از بیکاز 40% ڈیولپمنٹ IRR کے اندر
اگر آپ 29-30% اگر آپ اس پہ جو نارمل ٹیکسیشن رجیم ہے پھر جی ایس ٹی ہے اور وہ سارے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں تو دین دا انسیڈنس آف ٹیکسیشن از پرابلی دا ہائیسٹ ان دا کنٹری فار اینی انڈسٹری. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے ہائی ریٹرن نیٹ ریٹ آف ریٹرن کے لیے کے اوپر دیر شوڈ بی اسپیشل ٹیکسیشن رجیم، جس طرح کا بھی آپ نے دیکھا کہ جب لاسٹ گورنمنٹ کے اندر ایک ٹیکسیشن رجیم انہوں نے وہ ایک فکس ٹیکس رجیم بنائی تھی تو اس میں ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں بہت سے پروجیکٹس جو ہیں ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں آئے تھے، بے شک ان سے ریڈیوس ریٹ کے اوپر آئے تھے، لیکن اچھی بات ہے کہ آئے تو صحیح. آئی تھنک اس ایمنسٹی میں تقریباً 5,000 پروجیکٹس ڈکلیئر ہوئے تھے، چاہے وہ چھوٹے بڑے ہر سائز کے. So which is a very good thing. So I'm very interested in the taxation of a development REIT with such high IRRs. اور دوسرا میرا ایک چھوٹی سی اگر آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ٹرانسفر ڈیوٹیز کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اس پہ آپ کو کیا فیڈ بیک ملا اور کیا خاطر خواہ اس میں وہ کارروائی ہوئی؟ تھینک یو. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ بزنس کی، اس میں اس کو سمجھنا ضروری یوں ہے. محسن بھائی، میں آپ کا ذرا بیک گراؤنڈ جان سکتا ہوں کہ آپ بائی پروفیشن کیا ہیں؟ I'm a businessman by profession based in Islamabad. I'm in with the industry. اوکے، میں یعنی ایسا بات کروں، یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں جنرل نمبرز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے 30 روپے کی زمین خریدی، اس کے اوپر 70 روپے کی کنسٹرکشن کاسٹ آئی، تو آپ کا پروجیکٹ کاسٹ ہوا 100 روپیہ اور آپ نے اس کو بیچا 130 روپے کا. ٹھیک ہے؟ آر یو ود می؟ جی I'm with you. I'm ٹھیک ہے، just on mute. ہم جی I'm with you. نے 30 روپے کا زمین خریدی، 70 ہاں، روپے کی کنسٹرکشن کی اور 130 روپے کی ہم نے بیچ دیا. آپ اب بے یہ شک 140 لگا لیں، 140 لگاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اب ہم نے یہ جو 70 روپے کی کنسٹرکشن کی، یہ ہم نے ساری کی ساری کسٹمر ایڈوانسز کے ذریعے کی. سو جب آپ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں تو آپ کو نفع ہوا 30 روپے کا یا 40 روپے کا، تو اس کے اوپر آپ نے 30% ٹیکس پے کیا. اگر آپ نے پے کیا تو آپ نے 11-12 روپے ٹیکس میں دے دیے اور آپ کے ہاتھ میں بچ گئے 28 روپے. وہ اگر یہ پروجیکٹ آپ نے 3 سال میں سمیٹ لیا تو آپ نے 30 روپے کی انویسٹمنٹ پہ 30 روپے کما لیے. اگر آپ نے یہ پروجیکٹ 4 سال میں سمیٹ لیا تو سمجھیں کہ آپ نے 25% کا IRR کما لیا. رائٹ؟ لیکن جی اس کے اندر جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ 70% کی جو پوری کنسٹرکشن ہے اس کو آپ نے فائنینس کیا کسٹمر ایڈوانسز سے. اب یہ جو گیم ہے یہ آسان نہیں ہے اور اس کو لارج اسکیل پہ نہیں کھیلا جا سکتا. اس کو آپ بہت چھوٹے اسکیل پہ کھیل پاتے ہیں، 1000-2000 گز کا پلاٹ لیا اور یہ گیم آپ نے کر لیا. جو جیسے ڈولمن جیسی انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بائر ہوتا ہے یونٹ کا وہ اسی وقت پیسے دیتا ہے جب اس کو سمجھ میں آتی ہے کنسٹرکشن باہر نکل آئی ہے. سو کنسٹرکشن کو گراؤنڈ سے باہر نکالنے کے لیے سگنیفیکنٹ لیکوڈیٹی پمپ کرنی پڑتی ہے. تو وہ والے چیلنجز ہیں اس بزنس میں، اسی لیے سب کوئی اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. آئی ڈونٹ نو میں آپ کو اپنی بات ایکسپلین کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انفارمل سیکٹر ہے وہ اس کو ایویٹ کر رہا ہے اس ٹیکس کو. سو یہ جو بزنس اگر ریٹ اس کو کرتا تو جہاں ریٹ 100 روپیہ ٹیکس پے کرتا، وہاں پہ جو انفارمل سیکٹر کا ڈیولپر ہے وہ صرف 20 روپیہ ٹیکس دے رہا ہے ایویژن کر کے، اور اس سے وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو بڑھا رہا ہے. لیکن یہ والا جو موڈ ہے پروفیٹیبلٹی انہینس کرنے کا، اس کی کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہے. اس کا آپ کے پاس پروفیشنل مینجمنٹ نہیں ہو سکتی اگر آپ ٹیکس ایویٹ کریں گے. آپ کے پاس ہائی انٹیگریٹی ایتھیکل مینجمنٹ اور پروفیشنلی کمپیٹنٹ مینجمنٹ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ نے بزنس کو پروفیشنل لائنز پہ بلڈ کرنا ہے.
اگر آپ یہ ٹیکس ایویژن کریں گے تو آپ کو ایتھیکل پروفیشنلز نہیں ملیں گے. تو اس لیے یہ سیکٹر جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ گرو نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اس میں پروفیشنل کیپیسٹی کا بھی فقدان ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو ہم ریٹس کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اگر ہم ریٹ کے موڈ میں بزنس کریں تو ریٹ جب ڈیویڈنڈ دیتا ہے تو وہ 15% ود ہولڈنگ ٹیکس لگاتا ہے. یہ 15% کا ٹیکس از ہلو 5 ٹائمز. جی ہیلو. جی گو ہیڈ اعجاز بھائی. جی وہ تو میں نے کہا کہ یہ جو 15% کا ڈیویڈنڈ ٹیکس ریٹ پے کر رہا ہے یہ 5 ٹائمز ہے آف دا ٹیکس جو ایک آرڈینری ڈیولپر پے کر رہا ہے. جی اجاز صاحب. محسن شاید آپ کے کوئی ایشو ہے. جی 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 اعجاز صاحب تو جی ایکسپلین کر دیا انہوں نے. جی جی میں ریکارڈنگ میں کیچ اپ کر لوں گا. تو I محسن lost some my آپ میرا connectivity for نمبر a لے لیں second. گے تو Don't آپ مجھ worry, سے I'll الگ follow سے up بھی with it. Don't worry. آپ مجھ سے الگ سے بھی آپ فالو اپ you کر can سکتے ہیں. continue with the rest of ٹھیک the ہے. conversation. اور دوسرا جو آپ نے مجھ سے کہا کہ پروونشل گورنمنٹس نے جو ہے وہ ریشنلائز کر دیا ٹرانسفر ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز کو. اس میں سب سے اچھی جو ریشنلائزیشن کی ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے، دونوں نے کر دیا ہے اس کو ریشنلائز. ابھی ہم کے پی گورنمنٹ اور بلوچستان کے ساتھ زیادہ انگیج نہیں ہو پائے ہیں. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ان ڈیو کورس وہ بھی ریشنلائز کر دیں گے. تھینک یو اعجاز صاحب. جی وقاص صاحب، محمد وقاص. جی السلام علیکم. کین یو ہیئر می؟ جی جی یس. آواز آ رہی ہے. اچھا اجاز صاحب، صرف یہ بینگ اے ریٹیل انویسٹر اور اسمال انویسٹر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈی سی آرز ہیں یا جو ریئل اسٹیٹ ہے، کیا اس کا تعلق یا اس کا لنک کہیں سے بھی جو ملک کی مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے کہ اگر فیوچر میں مانیٹری پالیسی لو ہوتی ہے، ابھی ہائیسٹ ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ڈی سی آر کے ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ پڑے گا یا اس کا کوئی لنک نہیں ہے آپس میں؟ یہ کائنڈلی بتا دیں. بس ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن اگر انٹرسٹ ریٹس ہائی ہوں اور بزنس سلو ہو جائیں سگنیفیکنٹلی تو جو ہمارے رینٹس سیل سے جڑے ہوئے ہیں وہ رینٹس کم ہونے کا رسک ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن انڈائریکٹ امپیکٹ ہے. اوکے، تھینک یو. محمد جنید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کین یو ہیئر می سر؟ یس. اوکے، تھینک یو ویری مچ. میرے دو کوشچنز ہیں. ایک تو سمپل ہے، مے بی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکیں کہ ایک پریڈکشن تھی کہ آئی ایم ایف کی اناؤنسمنٹ کے بعد اسٹاک مارکیٹ اپورڈ موو کرے گی، بٹ کچھ نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے. سو از اٹ اے سمپل پروفٹ ٹیکنگ نارمل ہے یا دیر از سم تھنگ ایلس جو کہ ہم لوگ لائک کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ یہ جیسے ہی وہ پیسے آئیں گے سعودیہ سے بھی آئیں گے اور ایک دم یہ بوسٹ کرے گی. وہ ایک بوسٹ تو آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی فار دا پاسٹ 2 days آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں ایک نیگیٹو سائڈ آ رہی ہے. سو یہ ایک میرا پہلا کوشچن تھا. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے اگر آپ ڈالبن سٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تھرو اسٹاک ایکسچینج، سو اس کی جو رینٹل انکم جو آپ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں obviously وہ آؤٹ آف رینٹ ہی دے رہے ہوں گے. سو اٹ شوڈنٹ بی افیکٹ لائک کمپنیز کی جو گروتھ ہے وہ اس کے پیچھے تو چیزیں ہیں نا، را مٹیریل ایشوز آ رہے ہیں یا کوئی مینوفیکچرنگ ایشوز ہیں یا بجلی کی پرائس بڑھ گئی ہے. وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ایشوز ہونے چاہیے. اٹ شوڈ بی اسٹیگنٹ اور ناٹ. یہ میرے 2 کوشچن ہیں. تھینک یو. آپ کا جو دوسرا سوال ہے، اگر آپ بیٹا کیلکولیٹ کریں گے نا ڈالبن سٹی ریٹ کا، جی جی، تو وہ 0.2 کے قریب ہے. وچ از لو. یعنی بہت وچ از ویری لو، بہت ہی اسٹیبل ہے. یعنی بازار اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے، جب نیچے جاتا ہے تو نیچے نہیں جاتا ہی، اور جب بازار اوپر جاتا ہے تو بہت اوپر بھی نہیں جاتا. بہت اسٹیبل انکم دے رہا ہے. اوکے. اس کا تو بیٹا ہی جو ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کے اندر. اچھا، جو آپ کا پہلا کویسچن ہے نا، دیکھیں دیر از ون اس کا جواب ٹرمینالوجی. دیجیے گا نہیں، کیونکہ جس دن اسٹاک مارکیٹ سمجھ میں آ گئی تو سارا سیکس ختم ہو جائے گا پورے کاروبار میں.
وہ تو یہ تو جو کہتے ہیں جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کروں. ماشاء اللہ بالکل زبردست. لیکن بہرحال تھوڑا سا مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ مطلب یہ از اٹ نارمل؟ آئی مین اٹ ڈزنٹ سیمس ٹو it's بی. normal by there is a very famous saying in markets: buy the rumor, sell the news. اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ 42,000 سے 45 کو کراس جی کیا ہے بالکل. تو 3,000 پوائنٹس مارکیٹ اوپر گئی ہے تو لوگوں نے بائی کیا ہے نا وہ 3,000 تک. اینڈ دین اس لیول پہ آ کے وہ جب نیوز آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر جو اپرچونٹی سیکرز ہوتے ہیں جنہوں نے ریومرز پہ لیا ہوتا ہے یا ایک سائیکل پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ایگزٹ بھی کریں گے, پروفٹ ٹیکنگ کریں گے. جن کو لاسز ہوئے ہوں گے پہلے بائی کر کے پھنسے ہوئے ہوں گے وہ سیل کریں گے بریک ایون پہ, تو کچھ لوگ ری شفل کریں گے اوکے اپنے سٹاکس کو. اوکے تو میرا خیال ہے یہ ایک ہیلدی ہے کہ 3,000 پوائنٹس کے بعد مارکیٹ ایک لیول پہ تھوڑی سی کنسولیڈیشن کر لے, نیچے بھی آ سکتی ہے. پھر نئی ڈائریکشن کا پھر ہی پتہ چلے گا, یہاں سے سسٹین ہوگی مارکیٹ اور دوسری ڈائریکشن. تو ابھی دس از ویری نارمل. میرے کوئی دوست ہیں وہ ساری سیل سائڈ پہ تھے کہ جیسے ہی نیوز بریک ہوگی اینڈ دین دے ول سیل اور لٹل بٹ ریشفل دیئر پورٹ اوکے فولیوز. پرفیکٹ پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ سر. بس ایک چھوٹا سا جاتے جاتے کوشچن میرا ہے کہ ود ان 3 years آپ اس کو اس کی پرائس کہاں پہ دیکھ رہے ہیں سر ڈولمن سٹی کی؟ لائک اس وقت اباؤٹ 14 کے ہے تو 3 years میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جسٹ انالیسس پرپس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں میں نہیں پتا ہے, اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم 20-22-25 روپے کے ہیرے پھیرے میں تو ہونا ہی چاہیے اس کو. اوکے پرفیکٹ. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ڈیویڈنڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اوپر جائے گا؟ جی جی ڈیفینیٹلی بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ. یس تھینک یو ویری مچ سر. سو نائس آف یو. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو. بلال آپ کو میں نے مائک دیا تھا. بلال احمد سعد شہزادہ. چیزیں مس کر گیا. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ریٹ میں ہمارے پاس 2 ہیں, اگر ان دونوں میں سے کس کو کیٹیگرائز کریں گے نمبر 1 پہ؟ اور میں ڈی سی آر کو دیکھ رہا تھا اس کے آر او آئی کیلکولیٹر سرمایہ کے, یعنی اگر اسٹارٹنگ فرام جون 2015 اگر انویسٹمنٹ چلتی رہے تو 90,000 روپیز ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوگی, اور انکلوڈنگ دا ڈویڈنڈس اس وقت اس کی ویلیو 140 انکلوڈنگ ڈویڈنڈ ہوگی, اور وداؤٹ ڈویڈنڈ آلموسٹ 108. تو کیا یہ اسٹل یعنی مطلب کس ریٹ کو پھر کس انویسٹمنٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے؟ کہ کیا اسٹل ریکمینڈیڈ ہے پورٹ فولیو میں مینٹین کرنا, یا بس انویسٹمنٹ یعنی سیف انویسٹمنٹ کے لیے رکھنا چاہیے؟ بس یہ جو ڈولمن سٹی ریٹ ہے نا یہ رینٹل ریٹ ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ آپ ڈولمن کی پراپرٹی میں حصے دار بن رہے ہیں جو کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے. ٹیننٹس آپ کو معلوم ہے اور آپ کے پاس کرائے کی انکم آئے گی. جو پراپرٹی کی ویلیو اپریشیٹ ہو رہی ہے وہ ابھی ایز سچ یونٹ کی پرائس میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے. تو وہ ایک اپ سائڈ ہے جو کبھی آپ کو مل سکتی ہے. وہ رسک ایپیٹائٹ کی بات لیکن ہے. اوور آل یعنی صرف رینٹل پہ ہے. جیسے ہمارے پاس, میں یہاں سعودی عرب میں ہمارے پاس جتنے بھی ریٹس ہیں ان کا 90% آف سیلز پروفٹ میں شیئر ہوتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو باقی جگہوں پہ یعنی یہ دونوں ریٹس میں ایسا ہے, یہی ریکوائرمنٹ ہے یا پھر ڈویڈنڈ کا کوئی فکس ریشو نہیں ہے؟ نہیں, یہاں پوری دنیا بھر میں میرا خیال ایسا ہے کہ آپ 90% اگر ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو پھر ریٹ کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس نہیں لگتا ہے. اسی لیے تمام ریٹس جو ہیں وہ 90% ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور ڈولمن سٹی ریٹ بھی منیمم 90%, وہ تو 100% ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے پروفٹ. راہیل بھائی پلیز گو ہیڈ. راہیل خان. السلام علیکم. اجاز صاحب, راہیل ہے. جی بس اجاز صاحب سوال یہ تھا کہ یہ ڈولمن ریٹ کافی ٹائم سے لانچ ہوئی ہے, تو 5 ایسے فیکٹرز یا جتنے آپ فیکٹرز بتانا چاہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں ریٹ جو ہے ہاؤس ہولڈ ایک نیم نہیں بن سکا, اس میں کیا مشکلات آ رہی ہیں, کیوں نہیں اس طرح سے یہ ایک تیزی سے اس کو ایک جمپ ہونا چاہیے تھا؟
اور پاکستان میں ایسا انویسٹمنٹ ہے ہی اتنی کہ میں نے بتایا کیپٹل مارکیٹ کے انویسٹرز ہی 2.5-3 لاکھ ہیں، یو نو زیرو ہی ہوا نا. لیکن سر پاکستان کی جو ہماری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ انویسٹر ادھر کیوں شفٹ نہیں ہوا؟ اس میں کیا کوئی کمی رہ گئی ہے؟ انفارمل سیکٹر ہے نا، یعنی پیسے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنے. وائٹ لیکن سر منی جیسے چاہیے بہت سارے ریٹ ہائی میں نیٹ انویسٹ کرنے کے لیے. انڈیویجولز ہیں، جی ہائی نیٹ جی انڈیویجولس ہوتے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کی سیلری پیشہ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی نہیں اس کے اندر آ پا رہے. وہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طرح کے پلاٹس میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کے فلیٹس میں چلے جاتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ وہ انویسٹ تو نام اس کو انویسٹمنٹ کا دے رہے ہیں، لیکن خالی پلاٹ کو خرید کے رکھ لینا ایک ہے تو سمپل اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی نا، یعنی اس کا کوئی جی بزنس کیس نہیں ہے، اس کا کوئی بزنس اسسمنٹ نہیں ہے. بس وہ یہ ہے کہ یہاں پر پلاٹ آیا ہے، خرید لو، یہ کل بڑھ جائے گا. اور کئی بڑھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں بڑھتے ہیں. جو بڑھ جاتے ہیں وہ ذرا مشہور ہو جاتے ہیں. آج کل بہت سے لوگ کراچی میں گھوم رہے ہیں جن کے پلاٹوں کی قیمتیں آدھی رہ گئی ہیں، تو وہ سب خاموش بیٹھے ہیں. اور جن کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں وہ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں. وہ ایجوکیٹڈ، ویل انفارمڈ، ڈسپلنڈ انویسٹرز آئیں گے تو ہی سیکٹر جو ہے وہ اس کو اپنی رسپیکٹ ملتی ہے. ابھی تک ریئل اسٹیٹ میں سٹا ہو رہا ہے زیادہ تر، یعنی پلاٹ لے کے رکھنا تو کوئی جی انویسٹمنٹ بالکل نہ بھی. ایسے ہی. اچھا سر، اب شاید ان کا مائک میں ایشو ہے. عدیل جی عدیل سوری صاحب پلیز گو ہیڈ. اچھا بہت شکریہ خضر بھائی، آپ محسن نے میں آپ کی اپرچونٹی طرف دی. آتا ہوں. محسن بھائی 1 منٹ تھی. جی عدیل بھائی گو ہیڈ. اجاز صاحب آپ سے سوال یہ ہے، کیونکہ یہ ریٹ کا کانسیپٹ تھوڑا سا اور اسٹرکچر ہمارے لیے نئے ہیں اور بہت زیادہ لسٹڈ کمپنیز بھی نہیں ہیں. ان کیس ریٹ مینجمنٹ کمپنیز فیوچر میں نئی پراپرٹیز ایڈ کرتی ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاسٹ میں تو یہ لیگلی ہی الاؤڈ نہیں تھا، لیکن اگر اب الاؤڈ ہے اور کرتی ہیں، تو اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہوگا؟ کیا یہ کمپنیز رائٹس ایشو کریں گی؟ کیا یہ کمپنیز ڈیویڈنڈز کو ہولڈ کریں گی فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم؟ ہاؤ اٹ ورکس انٹرنیشنلی اور پاکستان میں اگر اس قسم کی چیز فیوچر میں ہوتی ہے تو کیا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے اس کا جی باس، پاسبل؟ تھینک یو. نئی پراپرٹی ایکوائر کرنے کے لیے جو ریٹ اسکیمز ہیں یا ریٹ فنڈز ہیں وہ رائٹ ایشو کریں گے کیپٹل ریز کرنے کے لیے. جی تھینک یو. رائٹ. محسن پلیز گو ہیڈ. جی تھینک یو. کین یو ہیئر می؟ یس. جی ویری کوئکلی اعجاز صاحب نے بڑی اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ان رسپانس ٹو ون آف دا فیلو اسپیکرز کوشچن کہ جو پراپرٹی اپریسیشن ہے اس سے اس وقت ان دا کرنٹ اسٹرکچر اوبیسلی بیکاز وہ رینٹل ییلڈ کے اوپر سب کچھ بیسڈ ہے ڈویڈنڈس، تو وہ پراپرٹی اپریسیشن سے بینیفٹ یونٹ ہولڈرز نہیں کر پا رہے. In his how will that scheme work? How can unit holders eventually benefit from the appreciation of, for example 10 سالوں میں appreciation ہو چکی ہے پراپرٹی کی ڈولمنٹ مال کی، let's assume hypothetically کہ مطلب 3 گنا بڑھ گیا ہے، تو اب وہ جو یونٹ ہولڈرز ہیں، جو اونرز ہیں اس پراپرٹی کے، اس کا بینیفٹ کیسے لے سکیں گے؟ will the exit have to happen? How will that exit happen from the unit holders so that they can actually benefit from the appreciation of the property? اگر وہ example collectively decide کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں رینٹل ییلڈ نہیں چاہیے، ہم اس سے اپریسیشن سے ہم بینیفٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے ہوگا ریٹ ماڈل کے اندر؟ حسن بھائی، آپ نے بہت ہی ایسا سوال پوچھا ہے جو سننے میں بہت آسان ہے، لیکن اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے اس کو سمجھانے میں. کراچی میں بہت سی پرائیویٹ ریٹس ہوتی ہیں، یعنی ڈاکیومنٹڈ نہیں، انڈاکیومنٹڈ. جیسے ابھی اس فورم پہ سے کہ ہم لوگ 20-25 لوگ ہیں فار ایگزامپل، اور ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم سب بہت کلوز فرینڈز ہیں. تو کراچی میں کیا ہوتا ہے کہ 4-8 کلوز فرینڈز جو بالکل ایک دوسرے پہ بھروسہ کر سکیں، وہ مل کر ایک پراپرٹی خرید لیتے ہیں ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کو کرائے پہ چڑھانے کے لیے. اور وہ 4-8 لوگ جو ہیں وہ صرف اس ریٹ کا پارٹنر ہوتے ہیں اور اس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا. اے او پی بناتے ہیں، ایسوسیشن آف پرسن، اور یہ کام کرتے ہیں.
پھر اس میں سے اگر کوئی پارٹنر نکلنا چاہے اس ارینجمنٹ میں سے، اس کو پیسے چاہیے ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پراپرٹی کو ویلیو کرتے ہیں. آسانی کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں، فرض کیا کہ 4 دوست ملے، انہوں نے پراپرٹی خریدی 100 روپے کی، اور 2 سال کے بعد ان میں سے ایک نے بولا کہ مجھے نکلنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو ویلیو کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پراپرٹی کی ویلیو اب 200 روپے ہو گئی، اور ایک یونٹ کی ویلیو جو ہے وہ 25 روپے تھی، اب وہ 50 روپے ہو گئی. تو اب اس دوست کی پارٹنرشپ خریدنے کا 50 روپے ہے، تو یا تو وہ تینوں مل کے خرید لیں گے یا وہ کسی نئے آدمی کو 50 روپے پہ لے آئیں گے. تو وہ ریٹ ہے، ریٹ کی طرح کام کر رہا ہے، لیکن ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اور لسٹڈ نہیں ہے. جو لسٹڈ ریٹ ہے اس کو بھی بالکل اسی طرح سے ہی کام کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہے. سو اگر رینٹل پراپرٹی کی ہم لوگ جو ویلیو اسیس کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں انکم کیپٹلائزیشن اپروچ سے. یعنی اگر وہ 100 روپے کا کرایہ دے رہی ہے اور ہمارا کیپ ریٹ 10% ہے، تو اس پراپرٹی کی ویلیو 1000 روپے ہونی چاہیے، رائٹ؟ اور آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ جی 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 تو I'm very ٹھیک ہے I'm نا؟ with you. تو انکم کیپٹلائزیشن اپروچ، اور انکم کیپٹلائزیشن اپروچ میں ایک کیپ ریٹ انوالو ہوتا ہے. وہ کیپ ریٹ کیا ہے کہ آپ نے اگر 100 روپے کی پراپرٹی لی تو اس پہ رینٹ کتنا ملے گا. وہ کراچی میں ایک تھم رول چل رہا ہے 6% کا، کہ اگر آپ نے آفس بلڈنگ لی تو 100 روپے کی پراپرٹی ہوگی، 6 روپے کا رینٹ ہوگا. اگر آپ نے دکان خریدی تو 100 روپے کی دکان ہوگی، 3 روپے کا رینٹ ہوگا. اگر آپ نے گھر خریدا تو 100 روپے کا گھر ہوگا تو 3 روپے یا 4 روپے اس کا رینٹ ہوگا. یہ تھم رول چل رہا ہے، اور یہ تھم رول جو لوگ چلا رہے ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ سیناریو سے بالکل باہر ہے. یعنی جب اس ملک میں ڈسکاؤنٹ ریٹ 7% تھا تو بھی کیپ ریٹ 6% چل رہا تھا، اور جب ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% ہو گیا تو بھی کیپ ریٹ 6% ہی چل رہا ہے، جو کہ نہیں چلنا چاہیے. سو جو ویل انفارمڈ انویسٹرز ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اپنے کیپ ریٹ کو چینج کر دیتے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے. سو ہماری جو پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ مارکیٹ سے ڈیورس ہوئی ہے بالکل اس کی. اور وہ کیوں ہوئی ہے؟ بیکاز ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ سیکٹرز آپریٹ کر رہے ہیں اکانومی میں. سو جو سیکٹر ریئل اسٹیٹ میں آپریٹ کر رہا ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے. وہ نان ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کا انٹرسٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ بورو کرتے ہیں نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن جو فارمل سیکٹر ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہ ٹیکس سے بھی جڑا ہوا ہے. ایسے سیکٹر میں پراپرٹی کی ویلیو کو بھی چینج ہونا چاہیے وین انٹرسٹ ریٹس چینج. سو یہ جو انفارمل سیکٹر ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ کو، لیکن وہ بڑا کام نہیں کر پا رہا ہے. جو فارمل سیکٹر ہے وہ نیا انٹر ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں. یعنی پچھلے 10 12 15 سال کی کہانی ہے. ڈولمن مال بن گیا، اوشن ٹاور بن گیا، لکی ون بن گیا، پیکیجز بن گیا، ایمپوریم بن گیا. تو یہ سارا فارمل سیکٹر میں آپریٹ ہو رہا ہے. اس کی ویلیویشن اور باقی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ویلیویشن میں ایک ویج ہے. یہ ویج جو ہے یہ مارکیٹ کی میچورٹی سے کور ہوگا. تو جب مارکیٹ ایجوکیٹ ہو جائے گی تو پھر ہمارا انٹرسٹ ریٹ، ہماری ٹیکسیشن ریجیم اور ہماری رینٹل ییلڈ یہ پھر آپس میں پلے کریں گی. ابھی وہ پلے نہیں کر رہی ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. But sorry to interrupt, but hypothetically speaking, میں hypothetical scenario بتا ذرا. I just want to understand the mechanism کہ جب ایک دفعہ چیز ریٹ ہو جاتی ہے ایک پراپرٹی، let's take DCR Dorman City as an example. Unit holders ہیں, they're the owners. Let's look beyond the valuation problem. I fully agree with you that the valuation in this context جو آپ نے context explain کیا, I fully agree کہ بالکل اس کا کوئی ماڈل بنتا ہی نہیں ہے. میں But اس کو let's آپ کا assume جب میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. جی لیٹس ہم اسیوم ایسا فار اے فرض ماڈل کرتے کہ ہیں، جی میں آپ کی ایک بات آپ کے سمجھ گیا پاس محسن ایک بھائی. سیلر آ گیا، جی ایک سیلر آیا، اس نے کہا کہ جی میں ویلیو آپ نے اور سیلر نے ڈولمن ریٹ کے ساتھ اگری ہو گئی کہ جی ایکس اماؤنٹ کے اوپر میں یہ آپ سے خریدنے کو تیار ہوں. ڈولمن یونٹ کے یونٹ ہولڈرز اگری کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس پہ ہم اس کو بیچنے کے. ہاؤ ڈز دیٹ ایگزٹ ہیپن؟ جی میں وہی کہہ رہا ہوں.
کہ ڈولمن کی پراپرٹی میں حصے دار بننے کے لیے آپ کو ڈولمن ریٹ کا یونٹ خریدنا ہے. ٹھیک ہے. اب جس کو بھی ڈولمن کی پراپرٹی خریدنی ہے اس کو ڈولمن کا یونٹ خریدنا ہے، بیکاز پراپرٹی کا ٹائٹل جو ہے وہ ہم نے میوٹ کر دیا ہے انٹو یونٹس. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ میں اور آپ ہم دونوں ڈولمن کی پراپرٹی کے اونر ہیں. 50% آپ اون کرتے ہیں، 50% میں اون کرتا ہوں، رائٹ. اور ڈولمن کی یونٹ کی پرائس ہے 13.75 روپے، رائٹ. اور مجھے اگر یہ لگ رہا ہے کہ اس پراپرٹی کی ویلیو 13.75 نہیں ہے بلکہ 20 روپے ہونی چاہیے، تو میں آپ کو بٹ کروں گا کہ آپ مجھے اپنا یونٹ بیچ دیں 20 روپے میں. جب آپ مجھے 20 روپے میں اپنا یونٹ بیچ دیں گے تو میں ڈولمن کی پراپرٹی کا 100% اونر بن جاؤں گا. اب بجائے 2 لوگوں کے فرض کرتے ہیں 2000 لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ یونٹ کی پرائس میں ریئل اسٹیٹ کی ویلیو ریفلیکٹ ہوگی. تو بالکل صحیح. یونٹ کی خرید و فروخت ہوگی. تھینک یو. اور یہ اپریشیٹ پرائیویٹلی ہو رہا ہے، صرف اچھا لسٹڈ سیکٹر میں ابھی تک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی ہے. محسن بھائی، اعجاز صاحب نے کہا تھا کہ آپ سے کانٹیکٹ شیئر کر دوں اینڈ دین یو کین ڈائریکٹلی ہیو اے ورڈ ود اعجاز صاحب. Absolutely. Thank you very much. Appreciate تھینک یو. your answer. سعد پلیز گو ہیڈ. سعد. السلام علیکم. میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر آدمی 1.5 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتا ہے تو اس پہ سال کا کتنا پروفٹ آئے گا؟ آج کے دن میں آپ کو فیس ویلیو پہ تو 17% آ رہا ہے ڈولمن سٹی ریٹ میں، اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ 12% بنے گا شاید مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، 12 یا 13%. اس میں ٹیکس ہوگا کہ کٹا ہوگا ٹیکس؟ جی ٹیکس ہوتا ہے 15%. ہیلو سعد، آر یو اوکے؟ ڈن. سر میرا اصل میں کوشچن یہ ہے نا کہ اگر کوئی بھی 1.5 کروڑ روپے انویسٹ کرتا ہے اس میں تو اس میرے کے بعد پاس ابھی سر میرے مطلب پاس کیلکولیٹر نہیں ہے. آپ 1.5 کروڑ کو انٹو 0.13 کروڑ کریں. کر دیں، کروڑ کر دیں، 2 کروڑ کر دیں. چلے کروڑ کر دیا تو آپ کے پاس 15 لاکھ روپے کا فرض کیا کہ آپ کے پاس آ گیا کرایہ. اس 15 لاکھ کا 15% جو ہے وہ ٹیکس لگے گا. نان فائلر پہ کہ فائلر پہ؟ فائلر پہ. اچھا، اور اپریشیشن کس طرح ہوتی ہے؟ مطلب اسٹاک ایکسچینج کے تھرو شیئر خریدنے بیچنے پڑیں گے؟ جی جی جی، اس کی ساری خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج پہ ہی ہوتی ہے. اور سر یہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ 3 مہینے بعد ڈیویڈنڈ لازمی دیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ 3 مہینے بعد ڈیویڈنڈ؟ ہاں، ابھی تک ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم ہر کوارٹرلی ڈیویڈنڈز دے رہے ہیں. اوکے، لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کوسچن. عاطف پلیز گو ہیڈ. محمد عاطف. تھینک یو سر. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا سر، سر میرے بالکل بیسک سے کوشچنز ہیں کیونکہ سر میں اس فیلڈ سے بلانگ بھی زیادہ نہیں کرتا. مجھے جو سمجھ آئی ہے سر جی سی آر کی وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک شیئر خریدتے ہیں تو وہ بیکم آنر آف دا کمپنی ان اے پارٹ، لیکن ڈی سی آر جب ہم خریدتے ہیں تو وی ڈو ناٹ بیکم آنر آف دا کمپنی، بلکہ کمپنی نے ایک ایسٹ بنایا ہے اور ہم اس ایک فنڈ بنایا ہے اور ہم اس کے پارٹیسپینٹس بنتے ہیں بائی پرچیزنگ اے یونٹ. تو وی کائنڈ آف بیکم ایلیجیبل فار رینٹ اونلی. لیکن جو دوسری جو مینجمنٹ کے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں، جو دوسرا جو ایسٹ جو اس مینجمنٹ کا ہے، ہم اس کے جو ہے وہ اونر ان پارٹ نہیں بنتے. پہلا سوال یہ ہے سر. دوسرا سوال یہ ہے سر، ایک دوست نے اپریسیشن کی بات کی، مجھے جو لگا کہ وہ ڈپریسیٹ ہو رہی ہے ویلیو جو ہم یہ کریں گے تو جو بھی ڈولمن سٹی ہے یا جو بھی مال ہے، سو دیٹ ول بیکم ڈپریسیٹڈ ود دا پیسج آف ٹائم. وہ 10 سال میں ہو یا 50 سال میں ہو، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی. تو اٹ ول آلویز بی اونڈ بائی جس کے پاس زیادہ یونٹس ہے، جو کہ وہ کمپنی ہے جس نے یہ کریٹ کیا ہوگا. سو دے ول بی ایبل ٹو پرچیز اٹ آن اے لوور کاسٹ، یا اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ انہی کے پاس رہے گا. سو آئی تھنک آئی ہوپ کہ اٹ میک سم سینس ٹو یو، اور آپ اس کا جواب دیں گے. میں اس پہ تھوڑا کلیئر کر دوں. جس سے میں نے کہا کہ ریٹ کا مطلب ہے کہ آپ پراپرٹی کے پرو ریٹ اونر بن گئے.
اگر ایک آدمی کو پراپرٹی اون کرنی ہے تو اس کو ریٹ نہیں بنانی ہے، وہ اکیلا ہی پراپرٹی کا مالک ہے. لیکن جو ڈولمن سٹی ریٹ کی پراپرٹی ہے اس کے 6,000 مالک ہیں، 6,000 یونٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے مختلف اماؤنٹ میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. جس نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ اتنے کا ہی اونر ہے. جو اس کی پراپرٹی مینیج ہو رہی ہے وہ ایک مینجمنٹ کمپنی ہے جو پراپرٹی کو مینیج کر رہی ہے. اور جو بھی اس پراپرٹی کی پروسیڈز ہیں وہ یونٹ ہولڈر کو ملے گی. اگر یہ پراپرٹی پوری بیچ دی جائے گی تو بھی اس کی پروسیڈ اس کو ملے گی، اور جب تک یہ پراپرٹی کرائے پہ رہے گی اس کا کرایہ جو ہے وہ اونر کے پاس آتا رہے گا. سو آپ جب ریٹ یونٹ خریدتے ہیں تو آپ پراپرٹی کے حصے دار بن جاتے ہیں، جس طرح ایک عام آدمی حصے دار بنتا ہے. لیکن کیونکہ یہ بڑی پراپرٹی ہوتی ہے تو آپ پوری پراپرٹی کو اکیلے اون نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو اون کر رہے ہوتے ہیں. اور سر ڈپریسیشن کا بتا رہے سر؟ جی وہ جس طرح سے بھی پراپرٹی کی ویلیو ہے، جو بنی ہوئی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں ڈپریسیشن بھی ہوگی، لیکن اس کی مینٹیننس ہوتی ہے تو وہ 50 سال 100 سال تک ایسی پراپرٹیاں چلتی رہتی ہیں. تو وہ شارٹ ٹرم فینومینا نہیں ہے وہ کوئی. تھینک یو. خالق بھائی پلیز گو ہیڈ. Thank you, Khizar Saab, and thank you for esteemed guests. ایک wonderful session again. اچھا میرے دو small questions ہیں اور ایک suggestion ہے. I am also Arif Habib customer. تو پہلی small suggestion ان کے لیے کہ اگر جو account credit کا process automate کر دیں، currently email based ہے، ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو it will be really amazing. اچھا coming to my question, اتنا آئی ایم آلریڈی انویسٹڈ ان DCR. تو میرا یہ کوشچن تھا کہ ان ویسٹرن مارکیٹ وی سی کے جتنے رینٹل ریٹ ہیں موسٹلی منتھلی پے آؤٹ کرتے ہیں، تو وائی ناٹ DCR اس ماڈل کی طرف جائے؟ اس میں کیا کوئی ہرڈلز ہیں یا کیا فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز اس آئی تھنک یہ ایک انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے گا بہت لوگوں کی اگر یہ منتھلی پے آؤٹ کرے، تو پیپل کین انجوائے دیئر ڈیویڈنڈس بجائے ویٹ کرنے کے. اور سیکنڈ میرا کوشچن تھا GRR کے حوالے سے کہ DCR تو چونکہ رینٹل ریٹ ہے، ڈیویڈنڈ آتا ہے. GRR کا کنسیپٹ میں چونکہ آئی ایم آلسو بگنر، تو وہ ڈیولپمنٹل ریٹ ہے. تو وٹس دا اینڈ ریزلٹ آف اٹ؟ اس میں تو یونٹ سپوز اپارٹمنٹس وغیرہ بلڈنگ سیل آؤٹ ہو گئے، تو وہاں سے انکم کیسے آئے گا؟ کیونکہ وہ تو رینٹ پہ نہیں ہے، وہ لوگوں نے خرید لی ہیں. کیا وہاں سے بھی ڈیویڈنڈ آئے گا یا اس کا اینڈ گول کیا ہوگا کہ سپوز سارے اپارٹمنٹس سیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سو دیز آر مائی ٹو کوشچنس. تھینک یو. میں پہلے اگر آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں، جو گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے اس میں ہم نے پلاٹ خریدا، اس پلاٹ کے اوپر اپارٹمنٹ بنا کے بیچنے ہیں. اس پورے پروسیس میں جو نفع ہوگا وہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں یونٹ ہولڈرز کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک جی. اور جب وہ سارا سیل آؤٹ ہو جائے پھر کیسے نفع آئے گا یا پھر کیسے چلے گا نہیں، یہ؟ نفع تو سیل کر کے ہی آنا ہے نا. آپ نے بنانے کی کاسٹ 100 روپے آئی اور بیچا آپ نے 150 کا، تو 50 روپے کا نفع آیا. یس، اینڈ آفٹر دیٹ تو 50 روپے کا نفع جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور یہ ریٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے جو کیپٹل ہے وہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا. سو آپ کا مطلب ہے کہ جو ہم اسٹاک شیئرز لے رہے ہیں اس کا بھی کیپٹل سپوز میں نے آج کل جی 12 روپے کا چل رہا ہے جی جی GRR، تو وہ بھی آپ کو ریٹرن ہو جائے گا؟ جی آپ 10 روپے اس میں آپ کا کیپٹل ہے اور 2 روپے اس کا نفع چل رہا ہے. یا آپ نے ہے وہ نا، پریمیم ہے. تو یس. وہ پریمیم ہے. تو جب یہ ریٹ بند ہوگی تو وہ سارا حساب ہوگا، جتنا نفع ہوگا وہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں آ جائے گا اور جو 10 روپے ہیں وہ آپ کا کیپٹل ریٹرن ہو جائے گا. اوکے سو پریمیم ایز اے ڈیویڈنڈ آ جائے گا یا پروفٹ، جی اور فیس ویلیو وہ ریٹرن ہو جائے وہ گی. ریٹرن ہو جائے گی. جی اوکے دیٹ میکس سینس. تھینک یو. اور اگر آپ سیکنڈ کا آنسر دے دیں تو تھینک یو سو مچ. اور وہ پہلا سوال میں بھول گیا آپ کا. وہ DCR کا منتھلی ریکرنگ کیوں نہیں جیسے یہ باہر کے جو ملکوں میں؟ مجھے پتہ نہیں باہر کے ملکوں میں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں تھوڑا سا وہ ایسا ٹائٹ ہوتی ہیں چیزیں کہ ہم ہر کوارٹر پہ اس کی انکم اسسمنٹ کراتے ہیں، آڈیٹر سے ریویو کرواتے ہیں، بورڈ میٹنگ کال کرتے ہیں،
फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड का एक प्रोसेस है, उससे गुजरते हैं। जैसे हमारे इनकम फंड्स है ना, म्यूचुअल फंड्स, वो हर महीने देते रहते हैं नफा, क्योंकि वो एक सिस्टम बन गया हुआ है। लेकिन अभी रेंटल इनकम में हमें हर क्वार्टर पे पहले ऑडिट करवाना पड़ता है, प्री ऑडिट, कि हमने इसका जो बता रहे हैं रेंटल इनकम उतनी ही हुई है, तो एक एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। इसलिए तो हर महीने वो एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, वो एक्सरसाइज करने में हमें तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं। थैंक यू। और एक स्मॉल थिंग खजर साहब, अगर मुझे अलाउ करें प्लीज। जी प्लीज। GRR का अभी मैं रिसेंट देख रहा था कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया शरिया, उसमें क्या वो उसकी बुक अभी अवेलेबल नहीं, ये वजह है या क्या वजह है? नहीं, एक्चुअली जो ग्लोब रेजिडेंसी रीट है, वो शरिया कंप्लायंसी का हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया था, और उसका वजह ये थी कि हमने उसमें एक लोन लिया हुआ है। वो जो लोन है वो कन्वेंशनल बैंक से लिया हुआ है, तो इसीलिए वो शरिया कंप्लायंट नहीं कहलाएगी। Okay, thank you so much. Thank you. Raheel, I need to finish in 2 minutes. Please keep your question brief. Please go ahead. जी बिल्कुल सर। जैसे ये डॉल्मिन की रीट के हवाले से जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उस पे सवाल था। ग्लोब रेजिडेंसी का तो समझ आता है कि ये एंड में मैच्योर हो जाएगी, इसको बेच देंगे, इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डॉल्मिन में तो ये बड़े इन्वेस्टर्स के पास बड़ा चंक है, तो ये लोग तो अभी पता नहीं कब बेचेंगे, क्या करेंगे। तो इसका कोई मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइस रिफ्लेक्ट हो जो हमारी प्राइस स्टॉक मार्केट में है, इसका कोई मैकेनिज्म हो जाए, कोई बाय बैक हो या कुछ भी ऐसा कि ताकि इसकी प्राइस अप्रिशिएट हो, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 2 साल 3 साल 1 साल वाला, तो उसको भी कैपिटल एप्रिसिएशन वाली चीज मिले, ऐसा हो सकता है? आप अदील भाई बात कर रहे हैं? राहिल सर। राहिल भाई, ये जो अगर आप जाएंगे ना ब्लूमबर्ग के डेटा पे, तो जो रीट फंड्स हैं वो अपनी NAV पे ट्रेड होते हैं। इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट पे नहीं होते, वो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड होती है और वही उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज लोग रीट को जानते नहीं है। कोई बोलता है कि ये क्लोज्ड एंड फंड है तो उसका डिस्काउंट है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान में आप इनकम कैपिटलाइजेशन का रेट क्या यूज कर रहे हैं। अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो अगर 22% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो आप किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस वक्त डॉल्मेन की प्रॉपर्टी 17% किराया निकाल रही है, 17%। उस 17 रुपीज को आप किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे कि वो 26 रुपए का होगा यूनिट। अगर आप उसको 6% पे डिस्काउंट करेंगे तो वो होगा 26 रुपए का, और अगर आप उसको 20% पे डिस्काउंट करेंगे तो वो होगा 13 रुपए का। तो मार्केट उसको 20% पे डिस्काउंट कर रही है, जो कि डिस्काउंट रेट चल रहा है बाजार में। तो ये वजह है। तो अभी भी जो इसका यूनिट है वो डिस्काउंट रेट के हिसाब से सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके सर, ओके। मुदस्सर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सर बात कर रहा हूँ। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपकी पे आउट रेशो है DCR की, वो 100% से कम है, यानी कि आई थिंक 60 या 70, अगर मुझे सही तरह याद है, जो मैंने लास्ट 100% है। 100% पे आउट कर रहे हैं आप, जो भी रेंटल इनकम है जी आफ्टर मैनेजमेंट फीस। या बिल्कुल जी, ओके, थैंक यू। साद, प्लीज गो अहेड, लास्ट क्वेश्चन साद। सर मेरा भी ग्लोबल रीड की था और वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। Thank you. Very engaging session. I really loved it. 1 hour का प्लान था, it's 1.5 hour now. अजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा लगा ये, इसको हम इंशाल्लाह आपसे एंगेज रहेंगे। और किसी को भी अगर कोई सवाल समझना हो या रीड के हवाले से तो आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। एक्सीलेंट। जी बिल्कुल, मैं जो भी रीच आउट करेगा I'll share your contact.
थैंक यू वेरी मच Thank एजाज you. साहब, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया Thank you वीकेंड पे most. टाइम दिया। नहीं, my सबका pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। या अगले हफ्ते मिलते हैं। I have been planning to do discussion on auto sector with Sara Rahman. Okay. Let's speak up next week. Thank you very Inshallah. much. Allah Thank you. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.